राजिया। दिख गया, ठीक है। चलो फिर कभी भी ऐसा कोई इशू हो बोर्ड का तो एक बार एग्जिट करके वापस से आ जाइएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने कल पढ़ी थी मसनवी सहरुल बयान। ठीक है, उसके किरदार पढ़ लिए थे, उसका खुलासा जो है मुझे आपको बताना था। खुलासा एग्जाम में कभी नहीं आता, फिर भी आप लोग अपने जहन में बस रख लीजिएगा कि मसनवी सहरुल बयान का जो है वो खुलासा क्या है। खुलासा इस तरह से है कि एक शहर में एक बादशाह होता था, उसके पास दुनिया की जो है वो सारी नेमत और सारी दौलत थी, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, एक बाप बनने का सुख नहीं था। कह सकते हैं वो क्या था, बे औलाद था। और औलाद का होना बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए उसका एक वजीर होता है जो नुजूमियों को बुलाता है। नुजूमी होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, नुजूमियों को बुलाता है और ज्योतिषी वगैरह को बुलाता है। ठीक है। और इनसे बुला के एक पेशन गोई करवाता है, जिससे जो है वो बादशाह के यहाँ पर एक खुशखबरी होती है कि 12 साल बाद जो है वो आपके यहाँ पर एक बच्चा पैदा होगा। और इसीलिए 12 साल बाद उसके घर में जो है वो एक बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। और पेशन गोई करते वक्त जो नुजूमी होते हैं वो एक बात की हिदायत देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके 12 साल तक होने तक, यानी कि 12वें साल तक लगने तक उसे जो है उस पे एक खतरा जो है वो मंडरा रहेगा, यानी कि उस पे एक खतरा रहेगा कि उसे जो है वो एक परी उड़ाकर ले जाएगी। ठीक है। लेकिन जब खुशी आती है तो लोग इन सब चीजों को जो है वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी तरह से काफी अरसे बाद इसके घर में एक खुशी होती है और एक चांद सा बेटा जो है वो पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है शहजादा बेनजीर। क्या नाम रखा जाता है, शहजादा बेनजीर। और पूरे हुकूमत में जो है वो खुशियों का माहौल होता है। और इसी की परवरिश के लिए जो है वो एक बाग का जो है वो इंतजाम किया जाता है, और उसी में जो है वो उसकी तरबियत की जाती है। और बाग में जब वो जाता है तो उसकी उम्र होती है 4 साल। एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है वो याद रख लेना। 4 साल में उसे बाग में भेजा जाता है। और भेजा कब जाता है, जब उसका दूध जो है वो छुड़वा दिया जाता है। दूध छुड़वाने के बाद उसे बाग में जो है वो भेज दिया जाता है। वहीं पर वो अपनी जिंदगी के सारे ऐशो इशरत, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, सब कुछ सीखता है। एक ऐशो इशरत की जो है वो जिंदगी वहां पर जो है वो गुजारता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है, 10-11 साल का हो जाता है, तो उसको वापस जो है वो महल में बुला लिया जाता है, क्योंकि उसकी जो माँ होती है वो अपने बेटे के लिए बेचैन होती है। तो जिस रात उसे वहां से बुलाया जाता है तो वो 12वें साल की आखिरी रात होती है। 12वें साल की आखिरी रात होती है। और वहीं पर जो है वो शहजादा बेनजीर अपने बाप से जिद करता है कि मैं जो है वो छत पे सोऊंगा या महल के बाहर आंगन में सोऊंगा। तो जब वो वहां जिद करता है, तो कोई भी हो माँ बाप, जब बच्चा जिद करता है तो उस पर जो है वो क्या होता है, मान ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो बादशाह था उसको याद नहीं रहता कि ये 12 साल अभी बाकी नहीं हुए हैं, तो उसको जो है वो सोने की इजाजत दे देता है। तो इत्तेफाक से उसी महल के ऊपर से एक परी गुजरती है, जिसका नाम होता है मारूफ परी। मारूफ परी उस महल के ऊपर से गुजरती है, तो वो शहजादा बेनजीर को वहां पर सोया हुआ देखकर उसकी खूबसूरती पर आशिक हो जाती है और उसे जो है वो उड़ाकर ले जाती है। कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि परी कितनी तरह की होती है? एक तरह की होती हैं, या 2 तरह की होती हैं, या 3 तरह की, या 4 तरह की, या होती भी हैं या नहीं भी होती हैं? भाई आप बचपन से नाम सुन के आए हुए हैं तो पता ही होगा। बताइए। बरकत, राबिया, वाजिद, असलम। राबिया कह रही नहीं होती है, मरियम सिद्दीकी कह रही नहीं होती है। अच्छा, आप लोग कोई अपने पापा की परी नहीं है? कोई भी? जुनेरा कलाम कह रही है नहीं। हाँ,
تو بیٹی ہے تو اسے تشبیہ دی گئی نا بیٹی کو پری کی. کہانی میں ہوتی ہیں بس. نہیں بیٹا حقیقت میں بھی ہوتی ہیں. ہوتی ہیں حقیقت میں. آپ دیکھنا جب روڈ پہ جائیں گے انڈیکیٹر لیفٹ کا ہوگا اور مڑ جائیں گی رائٹ. وہی تو ہوتی ہیں. حقیقت میں بھی ہوتی ہے بس وہ دکھتی نہیں ہے کسی کو. ہوتی ہیں بیٹا میں منع نہیں کر رہا ہوں ہوتی ہیں. اور پھر پیچھے آگے والے کوئی انکل یا بھائی جو ہے وہ ٹھوک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں دکھتا نہیں ہے. بےچارے کی غلطی ہو جائے گی. تو ہوتی ہیں. اب وہ حقیقی طور پہ ہوتی ہیں مجازی طور پہ ہوتی ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ہوتی ہیں پری. تو یہ معروف پری وہ اسی طرح سے ٹائپ کی ہے. اسے شہزاد بے نظیر دکھتا ہے تو اسے اٹھا کر جو ہے وہ اپنے محل میں لے کر آ جاتی ہے. اور جب شہزادہ بے نظیر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جو ہے وہاں پر بے چین ہو جاتا ہے اور مانوس ہو جاتا ہے. اور اس کا دل نہیں لگتا. وہ بار بار جو ہے وہ اپنے واپس گھر جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو معروف پری ہے اس کے لیے ہر چیز کا انتظام جو ہے وہ کرتی ہے لیکن اس کا من نہیں کرتا. تو پھر جو ہے وہ شہزادہ کہتا ہے کہ مجھے کہیں گھومنے جانا ہے مجھے کچھ دے دو. تو وہیں پر جو معروف پڑی ہے ایک گھوڑا لا کر دیتی ہے. کس کا گھوڑا لا کر دیتی ہے. جو کس کا گھوڑا ہوتا ہے کل کا گھوڑا ہوتا ہے جو بہت شاندار ہوتا ہے. تو کل کے گھوڑے پہ بیٹھ کے شہزادہ بے نظیر اس کا جو پوری سلطنت ہے اس کا جو باغ ہے صبح شام جو ہے وہ تفریح کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو جب وہ صبح شام نکل کے تفریح کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو وہیں پر ایک باغ ہوتا ہے. اور اس باغ میں جو ہے وہ بہت ساری شہزادی جو ہے وہ کھیلتی کودتی رہتی ہیں. تو اسی میں جو ہے وہ ایک شہزادی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے بدر منیر. کیا نام ہوتا ہے بدر منیر. ٹھیک ہے. بدر منیر. تو جب بدر منیر کی نظر شہزادہ بے نظیر پہ پڑتی ہے تو دونوں میں جو ہے وہ ایک اٹریکشن ہو جاتا ہے. تو بے نظیر روزانہ اسی سے آتا ہے اور وہ اٹریکشن جو ہے وہ ایک محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دونوں اسی طرح سے جو ہے وہ ملتے جلتے رہتے ہیں. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بے نظیر جو ہے وہ تھوڑا لیٹ پہنچتا ہے. تو معروف پری کو جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے خبر لگ جاتی ہے. اور اسی لیے معروف پری اپنے ایک دیو کو جو ہے وہ اس کے پیچھے بھیجتی ہے. اور دیو جو ہے وہ چھپتے چھپاتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر بعد میں آ کے معروف پری کو سارا حال بتاتا ہے کہ یہ بدر منیر سے جا کے جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ملنا چاہتا ہے یا ملتا رہتا ہے. تو یہ بات جب معروف پری کو پتہ چلتی ہے تو وہ غصے میں لال پیلی ہو جاتی ہے اور اسے جو ہے وہ اپنے کنویں میں جو ہے وہ قید کروا لیتی ہے. اس کنویں کا نام ہوتا ہے چاہ علم. اس کنویں میں جو ہے وہ قید کروا لیتی ہیں چاہ علم. اور ادھر دوسری طرف بدر منیر جو ہے وہ بے چینی میں ہو جاتی ہیں کیونکہ اب بے نظیر جو ہے وہ اس سے ملنے نہیں آتا. وہ بہت غمگین ہونے لگتی ہے بہت اداس رہنے لگتی ہے. اور جب وہ اداس رہنے لگتی ہے تو اس کی ایک سہیلی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے نجم النساء. اس سے وہ اپنے دل کا حال بیان کرتی ہے اور دل کا حال بیان کرنے کے بعد نجم النساء سے کہتی ہے کہ اگر بے نظیر نہ ملا تو میں مر جاؤں گی. ٹھیک ہے. حالانکہ مرتا کوئی نہیں ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں فلمی باتیں اور خیالی باتیں ہوتی ہیں. سب مجبوری کا نام ہوتا ہے. تو نجم النساء جو ہے وہ اپنی دوست کی بات کو سمجھتی ہے اور جوگن کا کردار جو ہے وہ پہن کے چلتی ہے. یہ ایگزام میں کوشچن بن کے آیا تھا کہ نجم النساء کس کا روپ دھارن کر کے جاتی ہے یا کون سا روپ اختیار کرتی ہے تو جوگن کا. اور جوگن میں بھی کون سے رنگ کے کپڑے پہنتی ہے گیروئے رنگ کے کپڑے پہنتی ہے. اور جوگر بن کے جب وہ نکلتی ہے جنگلوں میں تو اس کی ملاقات ہوتی ہے مجھ سے. ٹھیک ہے. پتہ ہی ہوگا میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا. وہ میرے پاس آئی ہیلپ مانگنے کے لیے. فیروز شاہ جو کہاں کا بادشاہ تھا جنوں کا بادشاہ تھا. جنوں کا بادشاہ تھا. اس کو سب پتہ رہتا ہے. تو جب فیروز شاہ جوگن نجم النساء کو دیکھتا ہے تو وہ اس پہ عاشق ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس پہ عاشق ہو جاتی ہے. فیروز شاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تم جو ہے مجھ سے ملاقات کر لو. نجم النساء کہتی ہے کہ میں تم سے ملاقات کر لوں گی. ٹھیک ہے. تم اچھے لڑکے ہو مطلب اچھے انسان ہو
لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم پہلے میرا ایک کام کر دو. میری سہیلی ہے بدر منیر، اس کا ایک عاشق ہے جس کا نام ہے بے نظیر، اس کو جو ہے وہ کسی نے قید کر لیا، وہ مجھے بتا دے جائے. تو یہاں پہ ایک بات چھوٹ گئی کہ ایک رات بدر منیر جو ہے خواب میں دیکھتی ہے غیب سے بے نظیر کو، تو وہ اسے ساری کہانی بتا دیتی ہے جو بے نظیر کے تعلق سے تھی. تو فیروز شاہ کو جب ساری باتیں پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے ایک جن کو بھیجتا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ چاہے علم سے اسے وہاں سے قید سے چھٹا کر لے آتا ہے. تو فیروز شاہ، نجم النساء اور بے نظیر تینوں جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں بدر منیر کی طرف. اور جب بدر منیر کی طرف نکلتے ہیں تو وہاں پر بدر منیر اور بے نظیر ایک دوسرے سے اپنے عشق و محبت کی بات کرتے ہیں اور پھر سے جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ساتھ میں جو ہے وہ اب ہم لوگ زندگی گزاریں گے. تو یہیں پر جو ہے وہ فیروز شاہ جو ہے اپنے کام جو اسے شرط دی گئی تھی اسے جو ہے وہ پورا مکمل کرتا ہے اور مکمل کرنے کے بعد نجم النساء کے رپلائی کا انتظار کرتا ہے. تو بے نظیر اور بدر منیر کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہیں پر چوتھی کے دن، چوتھی کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے ایک رواج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چوتھی کے دن فیروز شاہ اور نجم النساء یہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر کو لے کے اپنے واپس ملک آ جاتا ہے اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ چلی جاتی ہے. یہ اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کہانی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت سمپل سی اور بہت سادہ ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں یہ میر حسن نے جو مثنوی ہے وہ میرے لیے ہی لکھی ہے. آپ کو لگے گا ایسا. آپ کا کوئی اچھا دوست ہوگا تو اس میں آپ کو جو ہے وہ مسعود شاہ کون تھا بیٹا؟ بدر منیر کا باپ تھا، بدر منیر کا باپ تھا. ٹھیک ہے، بدر منیر ہی جو ہے وہ بے نظیر کے لیے رشتہ لے کے جاتا ہے بس. ٹھیک ہے، ہاں. رابعہ کہہ رہی ہے سر ہم نے پڑھی ہے، تو تم کون بنی، نجم النساء، معروف پری یا بدر منیر؟ کون سا کردار لگا؟ دیکھو میرا نام تو ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کبھی کردار نہ سمجھ میں آئے تو اپنے اپنے لے لو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایگزام میں آپ کو تھوڑی مشکل کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر یہ آپ کی مثنوی ہے گلزار سحر البیان. اسے اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس میں اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے نیکسٹ اور آپ کی لاسٹ مثنوی ہے جس کا نام ہے گلزار نسیم. کیا ہے؟ گلزار نسیم. گلزار نسیم یہ جواب میں لکھی گئی ہے شہر البیان کے. ایگزام میں کوشچن بنتا ہے، دھیان رکھنا. مثنوی شہر البیان کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ تو آنسر ہوگا گلزار نسیم. ٹھیک ہے، گلزار نسیم. لیکن اس کے مصنف کا نام بھی اہم ہے اور وہ ہے پنڈت دیا شنکر نسیم. پنڈت دیا شنکر نسیم. پنڈت دیا شنکر نسیم جو ہے ان کا نام ہے اور اس میں جو تخلص ہے وہ نسیم ہے. ان کے بارے میں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں بھی ہم لوگ تھوڑی سی گفتگو کریں گے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، یہاں تک مجھے بتا دیجیے کوئی بچہ کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو، کیونکہ ہم لوگ ایک صنف سے ایک کہانی سے دوسری کہانی میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہے، تو آپ لوگ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے سب؟ ایک بار وائی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، چلو گڈ. نیکسٹ چلتے ہیں تو ہیڈنگ ڈال لیجیے گا گلزار نسیم اور پنڈت دیا شنکر نسیم. نام میں نے آپ کو بتا ہی دیا، پنڈت دیا شنکر نسیم. نسیم جو ہے وہ تخلص ہے. پیدائش ہوئی ہے ان کی 1811، 1811. اور ان کی وفات ہوئی ہے 1845، 1845. چلو
1808, 1809 اور 1810، یہ 4 ایئر ہیں، اے، بی، سی اور ڈی۔ 1808 میں کس کی وفات ہوئی ہے؟ 1809 میں کس کی وفات ہوئی ہے؟ 1810 میں کس کی وفات ہوئی ہے؟ بتاؤ۔ اگر نہیں پتا تو این لکھ سکتے ہیں بیٹا، گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے۔ دیا شنکر نام سے 1845، وہ تو میں نے بتا ہی دیا بیٹا، وہ تو میں نے بتا ہی دیا۔ اس کے علاوہ ٹھیک، چلو 1808 میں ہے میر امن، 1809 میں ہے میر شیر علی افسوس، اور 1810 میں ہے میر تقی میر۔ بیٹا برکت، کیا ہوا ہے؟ کیمرہ کیوں آن کیا آپ نے؟ بند کرو۔ ہاں، میر تقی میر 1810 میں، اے ہے میر امن، بی ہے میر شیر علی افسوس، اور 1810 یعنی کہ سی ہے میر تقی میر۔ ٹھیک ہے، 1811 میں پیدائش ہے، یہ سیکوینس یاد رکھ لینا، کبھی کبھی ایگزام میں سیکوینس پوچھ لیتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ چلیے، 1811 میں پیدائش ہوئی ہے نسیم کی، کہاں پر؟ لکھنؤ میں، اور وفات ہوئی ہے 1845 میں، اور وفات ہوئی ہے 1845 لکھنؤ میں۔ ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام گنگا پرساد، ان کے والد کا نام گنگا پرساد۔ نہ بیٹا، 1845 میں ہوئی ہے، آپ جو بتا رہے ہیں 1843، وہ الگ الگ کتابیں میں ہیں۔ اگر ہم بات کریں این سی آر ٹی میں، این سی ای آر ٹی، این سی آر ٹی کے اکارڈنگ 1845 ہے، اور آپ کو 1845 ہی لگانا ہے، اس لیے میں نے دوسرا لکھوایا ابھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، الگ الگ کتاب میں الگ الگ مینشن ہوتا ہے، لیکن آپ جو سی یو ای ٹی کا ایگزام دینے والے ہیں وہ این سی آر ٹی پہ بیسڈ ہے، تو اس لیے آپ کو جو این سی آر ٹی میں ہے، اگر آپ کو کبھی کوئی کوشچن چیلنج کرنا ہو تو 1845 ہی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہے گنگا پرساد کول، اور انہوں نے جو ہے وہ لکھنؤ میں ہی اپنی ساری تعلیم حاصل کی، اور امجد علی شاہ، امجد علی شاہ، امجد علی شاہ کے دور میں جو ہے انہوں نے اپنی شاعری کا یا اپنی ادبی زندگی کا جو ہے وہ شروعات کی، اور ادبی زندگی کی شروعات کرنے پر ہی انہوں نے شاگردی اختیار کی، کس کی؟ شاگردی اختیار کی آتش لکھنوی کی، آتش لکھنوی کی جو ہے انہوں نے شاگردی اختیار کی، شاگردی اختیار کی۔ ان کا جو وقت ہے وہ بہت کم رہا، 1811 میں پیدا ہوئے، اور 1845 میں تقریباً 32-33 سال ہی یہ کیا رہے، زندہ رہے، اور اس چھوٹی سی زندگی میں انہوں نے ایک ادبی کارنامے کو انجام دیا جو آج بھی جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہے۔ اپنی وفات سے 1 سال پہلے ہی جو ہے انہوں نے یہ تصنیف کو جو ہے وہ مکمل کیا تھا، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ شائع ہوا تھا۔ لکھنے میں جو ہے اسے کافی وقت لگا، اور یہ بہت طویل بھی تھی، لیکن اگر ہم بات کریں اس کی عمر کی، کہ جب انہوں نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات کی 1811 کی پیدائش کے بعد، اور جب انہوں نے امجد علی کے سامنے اپنا حوض سنبھالا،
تو तब इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 28 साल थी। और 28 साल में इन्होंने जो है वो अपनी एक पूरी मसनवी लिखी थी जिसका नाम रखा गुलजार नसीम। गुलजार नसीम। हालांकि ये तबाजात नहीं है, ये क्या है, ये तर्जुमा है। और तर्जुमा किसका है? किस्सा गुल बकावली का। किस्सा गुल बकावली का ये किस्सा है जो कौन सी जबान में था? फारसी जबान में था। गुलजार नसीम का जो तर्जुमा किया वो नस्र में किया गया। गुलजार नसीम का जो तर्जुमा किया गया वो नस्र में किया गया। कब किया गया? 1839 में, 1839 में। आप एज काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1839 में से 1811 घटा देंगे तो 28 साल आ जाएगी। ये यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल कर दी, लेकिन इसको शाये होने में तकरीबन 5 साल का वक्त लगा। और 1844 में, 1844 में क्या हुआ, इनकी ये किताब शाये हुई। कोई बच्चा बता सकता है 1845 1844 में कौन सा शायर पैदा हुआ? कौन सा शायर पैदा हुआ नज़म के हवाले से? नज़म के हवाले से। ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी, जिनको बच्चों का शायर भी कहा जाता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। 1844 में जो है वो इसे शाये किया गया। किस में शाये किया गया? नसर में शाये किया गया। नसर में शाये किया गया। और ये 5 साल का जो वक्त लगा, वो क्यों लगा, ये बात भी है, क्योंकि ये जो है वो बहुत तवील थी। जब 1839 में इसे मुकम्मल किया गया तो ये बहुत तवील थी। तो गुलजार नसीम जो मुसन्निफ है, पंडित दया शंकर नसीम, उनके उस्ताद ने कहा कि इसे सिर्फ दो ही लोग पढ़ेंगे, एक तो तुम, एक मैं, क्योंकि आपने इसे लिखा है इसलिए, और मैं तुम्हारा उस्ताद हूं इसलिए, बाकी कोई इसे नहीं पढ़ने का। तो इसमें आप थोड़ी सी गुंजाइश करें और इसकी तवालत को या इसकी जो लंबाई है उसको कम करें। इसीलिए 5 साल इसमें लगे और इसको जो है वो थोड़ा सा छोटा किया गया। और 1844 में जो है वो इसे शाये किया गया। और इसे मुरत्तब किसने किया? तो मुरत्तब भी रशीद हसन खान ने किया। मुरत्तब भी रशीद हसन खान ने इसे क्या किया? मुरत्तब किया। और इसकी जो बहर है वो है बहरे हजज। बहरे हजज, इसकी जो बहर है वो है बहरे हजज। ये नस्र की है। अगर आपसे पूछा जाए जो किस्सा था, किस्सा गुल बकावली का, किस्सा गुल बकावली का जो था वो शायरी में पहले किसने किया? याद रख लेना, पहले ये शायरी में हुआ है, नस्र में पंडित दया शंकर नसीम ने किया है। और ये जो असल किस्सा है, किस्सा गुल बकावली, इसके जो मुसन्निफ है वो है इज्जतुल्लाह बंगाली। इज्जतुल्लाह बंगाली, ये इसके मुसन्निफ हैं। और ये कब लिखी गई? जो फारसी में लिखी गई 1722 ईस्वी में। फारसी में लिखी गई थी 1722 में। और इसका जो तर्जुमा किया गया सबसे पहले वो किया गया 1803 में। 1803 में शायरी में, क्योंकि आपको पता है 1839 में किस में हुआ? नस्र में। नस्र में। और किस नाम से हुआ शायरी में? मजहब इश्क के नाम से। 2 मिनट का वेट लेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे।
ٹھیک ہے. 1803 میں اس کا شاعری میں ترجمہ کیا گیا، اردو شاعری میں ہی کیا گیا، مذہب عشق کے نام سے. اور کس نے کیا؟ نہال چند لاہوری نے. نہال چند لاہوری نے کیا. کس کی فرمائش پر؟ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر. جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ گل بکاولے کا پہلی بار ترجمہ شاعری میں نہال چند لاہوری نے کیا، فورٹ ولیم کالج سے، 1803 میں. اس کے بعد تقریباً 30-40 سال بعد اسے نثر میں جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا. کس نے کیا؟ پنڈت دیا شنکر نسیم نے. کس نام سے کیا؟ گلزار نسیم کے نام سے. اور یہ مثنوی جو ہے شہر البیان کے جواب میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور اسی تصنیف میں اپنے مقدمے میں دیا شنکر نسیم نے مثنوی شہر البیان کا مذاق اڑایا. مثنوی شہر البیان کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے. مذاق اڑایا ہے. اور اس مثنوی میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے اس مثنوی جو ہے وہ کہیں کہیں پر بوریت آ جاتی ہے. بوریت کا مطلب اس میں وہ اٹھان نہیں ہے، اس میں وہ جزیات نگاری نہیں ہے. جزیات نگاری میں نے آپ کو شاید بتایا تھا. بتایا نا آپ کو جزیات نگاری کیا ہوتا ہے؟ پتا ہے نا سب کو؟ ہاں. بس وہی ایک پہلو ہے جزیات نگاری کا جس کی وجہ سے گلزار نسیم کو کم تر مانا جاتا ہے شہر البیان کے مقابلے. شہر البیان کے مقابلے. ٹھیک ہے. یہ ہوئی مثنوی گلزار نسیم کے تعلق سے کچھ اہم باتیں. اس کے بعد اس کے کردار کی بات کرتے ہیں. کردار اس میں جو ہے وہ کافی سارے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ہے وہ اہم اہم جو ہے وہ لکھوا دیتا ہوں. جیسے سب سے اہم ہے زین الملوک. زین الملوک جو بادشاہ ہے. ہاں بالکل شاداب. زین الملوک. اس کے بعد اس کا بیٹا ہے تاج الملوک. حالانکہ اس کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے. بس اس کہانی کا ہیرو یہی ہے، زین الملوک کا بیٹا تاج الملوک. اس کے بعد ہیروئن ہے جس کا نام ہے بکاولی. کیا ہے؟ بکاولی. بکاولی کی ماں ہے جمیلہ پری. جمیلہ پری. اس بار کا اگر آپ نے پریویس ایئر کا پیپر دیکھا ہو تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ جمیلہ پری کس مثنوی کا کردار ہے. آپ لوگوں کے پاس سارے پریویس ایئر پیپر اویلیبل ہے نا؟ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر، ٹیلی گرام میں اویلیبل ہے. پاسورڈ میں نے آپ کو پہلے بتا رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے بکاولی کی ماں ہے تو بکاولی کا باپ بھی ہوگا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے ہم، یعنی کہ فیروز. ہمیشہ آپ کو یہ کریکٹر ہمیشہ ملے گا، فیروز یعنی کہ بکاولی کا باپ. اب اس کی ایک سہیلی بھی ہے بکاولی کی جس کا نام ہے سمن پری، جو اسے اٹھاتی ہے. جب تاج الملوک اس کے ہاتھ سے پھول لے کے نکل جاتا ہے تو سمن پری اسے اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور کردار لکھ لیجئے گا، حسن آرا. حسن آرا. حسن آرا. حسن آرا کے بعد محمودہ. 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 محمودہ کے بعد حمالہ دیونی. حمالہ دیونی. یہی موسٹ امپورٹنٹ کردار ہے حمالہ دیونی، جو تاج الملوک کے لیے سرنگ کھدواتی ہے. کس سے کھدواتی ہے؟ چوہوں سے. چوہوں سے. حمالہ دیونی جو ہے تاج الملوک کے لیے سرنگ کھدواتی ہے. کہاں تک؟ گلزار ارم تک، جہاں پر وہ پھول ہوتا ہے، بکاولی کا پھول ہوتا ہے، وہاں تک.
हमाला देवनी। ठीक है। इसके बाद दिलबर बेसुआ। दिलबर बेसुआ, ये क्या होती है? एक परी होती है जिसका काम होता है नौजवान शहजादे को लूटना और उन्हें गुलाम बनाना, और उन्हें गुलाम बनाना। इसके बाद होता है राजा चतुरसेन। राजा चतुरसेन, राजा चतुरसेन। और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है चित्रावत। बेटी होती है चित्रावत। चित्रावत। ठीक है, चित्रावत। तो ये इसमें जो है वो किरदार है, आपको ये सारे किरदार जो है वो याद रखने हैं। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा खुलासा बता देता हूँ, बहुत तवील नहीं है, बहुत आसान है। एक बादशाह होता है जिसका नाम ज़ैनुल मुलूक होता है। ठीक। अभी सुना दूं या फिर बाद में, क्योंकि आज मैंने आपको एक सहरुल बयान पढ़ा दी है। कल टेस्ट में खुलासे से कोई सवाल नहीं आएगा। आप चाहे तो मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, अदरवाइज आप लोग अगर चाहें तो। कल आप लोगों का टेस्ट है मसनवी सिन्फ का। ठीक है। तो बताइए, खुलासा बता दूं अभी साथ के साथ ही, या नेक्स्ट क्लास में बताऊं? शादाब कह रहा है सर बता दिए, चलो ठीक है फिर बता ही देता हूँ, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ज़ैनुल मुलूक होता है, इसके औलाद होती है चार, चारों बेटे होते हैं। जब पांचवा बेटा होता है तो नजूमी उसको हिदायत देते हैं कि पांचवा बेटा जो है, यानी कि ताजुल मुलूक जो है, वो उसके सामने नहीं आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो उसके आंख की जो है वो नाबीना आ जाती है, यानी कि वो क्या हो जाता है, अंधा हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सनोवर सर मैं बताऊं, हाँ बेटा नेकी और पूछ पूछ, आजा, आजा आजा। मैं तेरा माइक खोल देता हूँ। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो अपनी तरफ से कहें सर मैं आई प्राउड ऑफ यू। चलो बेटा शुरू हो जा। माइक ओपन है बेटा। हाँ कर दे बेटा, मैंने अपनी तरफ से तो, तुमने अलाउ नहीं किया होगा ना मेरे ख्याल से। जब आपका टीचमेंट जो है वो आ, उसके लिए बोलते हैं, अलाउ के लिए आपने डिनाई कर दिया होगा। DENY। और कोई बच्चा इसके अलावा? ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। इस आईडी की, इस क्लास की आईडी आप लोग नोट कर लेना पहले। उसके बाद इस ऐप को टीचमेंट को अनइंस्टॉल कर देना और दोबारा से इंस्टॉल करना। उसमें आपसे पूछेगा डू यू अलाउ माइक्रोफोन, तब यस कर देना। ठीक है ना? बाकी और दिक्कत नहीं है। चलो, कोई और किसी के मन में हो पढ़ने की, सनोवर से अलावा, अगर कोई पढ़ के आया हो? अमीना, बरकत, मरियम, शदाब, वाजिद, असलम, राबिया और रुकैया। ठीक है। सारे के सारे गोलमाल के तुषार कपूर बन गए, ये ई आ ऊ करने भी नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बढ़वा देता हूँ। अच्छा राबिया कह रही है, चल तो बेटा तुम्हारा माइक ओपन कर देते हैं। चल बेटा। चलो राबिया, कंटिन्यू। बेटा लेफ्ट साइड में माइक होता है।
नहीं खुल रहा आपका भी? सर पिन लिखा हुआ आ रहा है, पिन क्या लिखा हुआ आ रहा है, या पेन लिखा हुआ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं खत्म कर देता बेटा, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, रुक जा। ठीक है। तो नुजूमी जो है वो भविष्यवाणी करते हैं कि अगर ताजिर मुलूक ज़ैनुल मुलूक से मिलेगा तो उसकी आंखों की जो रोशनाई है या बीनाई है वो चली जाएगी। तो एक दिन ज़ैनुल मुलूक जो है वो जंगल में जाता है शिकार करने, तो गलती से उसकी नज़र जो है वो ताजिर मुलूक से मिल जाती है। ताजिर मुलूक से मिलते ही उसकी आंख की रोशनी जो है वो जाने लगती है, धीरे धीरे वो अंधा हो जाता है। बहुत इलाज करवाता है लेकिन कुछ नहीं होता, तो फिर एक इंसान उसे बताता है कि एक बाग है, वहां से जो है वो आपको वो पेड़ तोड़ के लेकर आना है, और उससे जो है वो आपको उसका लेप लगा के इसकी आंखों पे लगा देना है, जिसका नाम है उस बाग का नाम होता है गुलजार इरम। गुलजार इरम से जो है वहां पर आपको वो तोड़ के लाना होता है। तो चारों बेटे जो हैं वो पहले बड़े वाले सब जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसको पार करने के लिए एक चौसर खेलती है, जिसका नाम होता है दिलबर बीसवा। दिलबर बीसवा उन्हें जो है वो चालाकी से चारों बेटों को कैद कर लेती है। जब ये बात ताजुल मुल्क को पता चलती है तो वो जाता है और वहां पर दिलबर वेसवा को जो है वो चौसर के खेल में हरा देता है और अपने भाइयों को जो है वो आजाद कर देता है। और फिर वो अपने आगे की जिंदगी आगे की तरफ को बढ़ता है, जहां पर उसको एक देव मिलता है। कौन मिलता है? देव। उससे वो लड़ाई करता है और उससे वो जंग जीत जाता है। जंग जीतने के बाद वहां पर एक उसकी बहन होती है जिसका नाम होता है हमाला देवनी, जो उस पर आशिक हो जाती है ताजुल मुलूक पर, और वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। तो हमाला देवनी वहां से और गुलजार इरम तक का जो रास्ता है उसके लिए सुरंग खुदवा देती है। किससे? चूहों से। चूहे में उस सुरंग में हमाला देवनी और ताजुल मुलूक दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बकाउली का फूल उस पार्क में लगा हुआ है, और बकाउली जो है वहां पर सो रही होती है, और उसी के हाथ में जो है वो फूल होता है। तो ताजुल मुलूक जो है वो जाता है और वहां से फूल तोड़ कर लेकर आता है, लेकिन जब उसकी नजर बकाउली पर पड़ती है तो वो उस पर क्या हो जाता है, आशिक हो जाता है। लेकिन उसे जो है वो पहले अपना काम निपटाना होता है, तो इसीलिए वो फूल को तोड़ के ले जाने के साथ साथ एक निशानी के तौर पे अपनी अंगूठी उसे दे देता है, और वापस उस सुरंग में आ जाता है, और वापसी में जो है वो चला आता है। जब वो वापस आ जाता है तो उसके भाई उसके छीन लेते हैं, फूल जो है वो छीन लेते हैं, और राज दरबार में जाके कहते हैं कि देखो बादशाह सलामत, हम आपके लिए अपनी जान पर खेल कर जो है वो ये फूल तोड़कर लेकर आए। तो उसकी आंखों पे उसका लेप लगा दिया जाता है, और चारों भाई जो है वो आराम से वहां मजे करते हैं। लेकिन ताजुल मुलूक जो है वो जमाला देवनी के साथ जो है वो वापस आ जाता है, और एक जो है वो बहुत खूबसूरत महल बनाता है, हमाला देवनी और ताजुल मुलूक। वहीं दूसरी तरफ जो बकाउली है वो वहां पर फूल ना पाकर होश उसके गादले हो जाते हैं, और वो देखती है कि मेरी अंगूठी जो है वो एक्सचेंज हुई हुई है। तो बस वो मर्दाना लिबास पहन के, गेरुआ लिबास पहन के जो है वो उस चोर की तलाश में निकल जाती है जिसने उसका क्या किया था, फूल चुराया था। और वो तलाश करते करते ज़ैनुल मुलूक के जो है वो दरबार में जाके पहुंच जाती है, और वहां पर पहुंच के अपने बहादुरी का और अपने हुस्न जमाल से ज़ैनुल मुलूक को मुतासिर करती है, जिससे ज़ैनुल मुलूक उसे अपना वजीर बना देता है। तो वहां पर वो वजीर बन के रहती है बकौली। तो वहां पर जो है वो एक दिन कोई किसी से गैब से खबर आती है कि फलानी जगह पे एक बहुत शानदार महल बना है। तो ज़ैनुल मुलूक और बकाउली और सारी चीजों को लेके जो है वो उस महल को देखने चलती है। जो महल किसका होता है? महल होता है ताजुल मुलूक का। वहां पर जाके जब वो ताजुल मुलूक को देखती है तो उसके हाथ में जो अंगूठी होती है वो उससे पहचान लेती है कि ये वही है जिसने मेरा फूल जो है वो चुराया था।
اس نے میرا وہ پھول چرایا تھا. تو وہ اس سے جا کے اپنے عشق و محبت کی بات کیا تھی، کیونکہ جو تاج الملوک تھا وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے. دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد واپس سے وہ اپنے گھر آ جاتی ہے بقاولی تاج الملوک کو لے کے. جب وہ تاج الملوک کو اپنے گھر لے کر آتی ہے تو جو بقاولی کی ماں ہوتی ہے جمیلہ پری، وہ کیا ہوتی ہے، اس سے ناراض ہوتی ہے کہ تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اسی لیے وہ ایک پری ہوتی ہے روح افزا، اس کو جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا دیتی ہے کہ جاؤ اس کو جو ہے وہ آپ لوگ نظر رکھ کے رکھو. تو اس کی ماں جو ہوتی ہے تاج الملوک سے اس کے ساتھ میل نہیں کھانے دیتی، یعنی کہ اسے عشق و محبت کرنے نہیں دیتی. اس کی ماں کو جو ہے وہ تھوڑا عجیب لگتا ہے. تو اسی لیے تاج الملوک اور بقاولی دونوں اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ایک جنگل میں جب وہ اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگتے ہیں. جب وہ گزر بسر کرنے لگتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب دو ہی لوگ ہوتے ہیں تو ایک نہ ایک کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے جانا ہوتا ہے. تو دن میں تو ہے وہ تاج ملوک کام کے لیے جاتا ہے، اور رات کو جو ہے وہ سو جاتا تھکا ہارا. تو لیکن یہاں پر ایک بات انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ جب رات ہو جاتی ہے تو جو بقاولی ہوتی ہے وہ پری بن کے راجا اندر کی سبھا میں جاتی ہے. راجا اندر کی سبھا میں جاتی ہے. تو ایک رات تاج الملوک کی جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے. وہ اپنے پاس بقاولی کو نہ پا کر بہت غمزدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوئی، بے وفائی ہوئی. تو وہ اس کو بہت سناتا ہے، بہت کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے بھی دکھاؤ کہ راجا اندر کی جو سبھا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میرا بھی من ہے. تو بقاولی کہتی ہے کہ وہاں پر آدم ذات کا جانا منع ہے، تم نہیں جا سکتے. لیکن وہ ضد پر اڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے. تو بقاولی جب وہ سمجھ جاتی ہے وہ اسے لے کے چلی جاتی ہے اوپر اندر کی سبھا میں. تو اندر کی سبھا میں جب رقص ہوتا رہتا ہے تو وہاں پر ایک دیو جو ہے وہ اسے کیا کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے. اور جب اسے پہچان لیتا ہے اور راجا اندر کی سبھا میں آدم ذات کا آنا منع ہوتا ہے، تو راجا اندر کا جو دیو ہوتا ہے وہ تاج ملوک کو ایک مٹھ میں جو ہے وہ قید کر دیتا ہے. اور اس مٹھ کا جو نگہبان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چتر سین. کون ہوتا ہے چتر سین؟ اس مٹھ کا کون ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے. اور اسی کی بیٹی ہوتی ہے چتراوت. جب وہ چتر سین کو سوری جب وہ تاج ملوک کو مٹھ میں قید کر دیتا ہے چتر سین کے، تو وہ اس کی نگرانی میں ہوتی ہے. وہیں بقاولی کو وہ اپنی سبھا سے بال نوچ کے باہر پھینک دیتا ہے. باہر کا سینس مطلب اسے سبھا سے نشکاشت کر دیتا ہے، اور تاج الملوک کو چھتر سین کے حوالے دے کے مٹھ میں جو ہے وہ قید کر دیتا ہے. تو وہ جو جوگن جو بقاولی ہوتی ہے وہ در بدر جو ہے وہ اپنے عاشق کو ڈھونڈتی رہتی ہے، اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ اس کی تلاش میں جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہے. وہیں دوسری طرف چتر سین کی جو بیٹی ہوتی ہے چتراوت، وہ تاج ملوک پر جو ہے وہ اپنا دل دے بیٹھتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے. تاج ملوک بھی جو ہے وہ چتراوت سے شادی کر لیتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ بیوی اور شوہر والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل گواہی نہیں دیتا. تو اسی لیے وہ غصے میں آ کے اس مٹھ کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیتی ہے اپنے غصے سے چتراوت. اور سارا جو محل تھا وہ سارا کیا ہو جاتا ہے، کھنڈر بن جاتا ہے. اور پھر بہت سال بعد اسی کھنڈر پر ایک کسان ہوتا ہے جو ایک کھیتی کرتا ہے سرسوں کی، اور اس کھیتی سے جو سرسوں نکلتی ہے اس کا کھانا بنتا ہے. اور اس کا جب کھانا بنتا ہے تو کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد کسان کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے پیٹ میں کیا ہو جاتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اس بچہ جو ہے وہ بعد میں کیا ہوتی ہے، بقاولی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے، بقاولی. تو پھر بقاولی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے پچھلے جنم کی باتیں یاد رکھتی ہیں. ہاں، اپنے پچھلے جنم کی بات یاد رکھتی ہے اور وہ اپنے عاشق کو ڈھونڈ لیتی ہے، یعنی کہ تاج الملوک کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیتی ہے. اور دونوں مل کے جو ہے وہ خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ جب راجا اندر اسے محل سے نکالتا ہے
تو وہ اسے ایک شراب دیتا ہے، ایک بددعا دیتا ہے کہ تم 12 سال بعد ایسی گھومتی رہو گی اور 12 سال بعد جو ہے وہ تم انسان بن جاؤ گی۔ تو وہی ہے، 12 سال بعد جب وہ انسان بنتی ہے تو وہ ایک کسان کی بیٹی کے روپ میں جنم لیتی ہے اور تاج الملوک سے ملتی ہے، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو جاتی ہے۔ یہ اس کہانی کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ کلیئر ہے؟ خلاصہ یاد اتنا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بورنگ سا بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ راجا اندر والا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا الگ لیول میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں طویل بھی ہے، میں نے کہا نا کہ بہت طویل ہے، میں نے تو بہت مختصر میں بتایا، آپ کو یاد نہیں رکھنی ہے، بس آپ کو کردار یاد رکھنا ہے، ٹھیک۔ جب آپ لوگ یو جی سی کی پریپریشن کریں گے تب اس سے بھی لمبی ہے۔ یو جی سی میں جیسے آج میں نے آپ کو سحر البیان اور گلزار نسیم ایک دن میں ختم ہو گئی ہے آلموسٹ، وہاں پر 3 دن لگ جاتے ہیں ایک مثنوی میں، کیونکہ وہاں پر آپ کو ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں، ٹھیک۔ رابعہ کہہ رہی سر ایک سوال، ہاں پوچھو بیٹا۔ سوال کے لیے کوئی منع ہی نہیں ہے، پوچھتے رہو۔ ٹیلی گرام پر نہیں کھل رہا مثنوی، اچھا اس میں پاسورڈ مانگ رہا ہے، ایک بچے نے مجھے بتایا بھی تھا، وہ پاسورڈ جو ہے وہ میں بھول گیا ہوں اصل میں، ٹھیک ہے، میں اسے دوبارہ سے ریسینڈ کروا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیجیے، کیونکہ اب آپ کی اور میری ملاقات جو ہے وہ منڈے میں ہوگی، منڈے سے پہلے پوسیبل نہیں ہے، کل آپ کا ٹیسٹ ہے اور سنڈے آپ کا آف ہے۔ جتنے بچے ابھی کلاس میں اویلیبل ہیں کیا وہ اس ٹائمنگ سے خوش ہیں، 7 بجے سے؟ اگر صبح 8 بجے کر دی جائے کوئی دقت ہے؟ اگر صبح 8 بجے کر دی جائے ارلی مارننگ، واجد علی کہہ رہا ہے یہ ٹائم صحیح ہے، برکت کہہ رہا ہے بہت اچھا رہے گا، کیونکہ کافی سارے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے گاؤں میں شام میں نیٹ ورک نہیں آتے، تو اسی لیے بچے آتے بھی نہیں، اس میں تقریباً 24 بچے ہیں اور 8 یا 10 ہی بچے آتے ہیں۔ دیکھو جو صبح والے ہیں وہ ایم لکھیں، جو ایوننگ والے ہیں وہ ای لکھ دیں، پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ برکت ایم، مریم ایم، سنور ای، واجد ای، شاداب ای، امینہ ایم، یہ تو ٹائی ہو گیا بھائی، 3 ایم کے آئے ہیں، 3 ای کے آئے ہیں، واجد کا ای آ گیا، چلو ای ایک زیادہ ہو گیا۔ اصل میں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ٹکرا رہا ہے، اور آگے آگے سردی آ رہی ہیں تو اس وجہ سے دن بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ چلو باقی بچوں کا رسپانس دیکھیں گے، جو بچہ ریکارڈنگ دیکھ رہا ہے وہ مجھے ضرور بتا دیں، ٹھیک۔ یہاں پر نہیں بتا سکتا تو وہ مجھے 9045220432 پر مجھ سے رابطہ کر لیں، ایم یا ای لکھ کے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسا بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا، اور کل ٹیسٹ میں وہی بچہ بیٹھے گا جو بچہ فیس سبمٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے فیس نہیں کی ہے چاہے وہ ریکارڈنگ دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو، وہ کلاس سے آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا، پھر مجھے مت کہنا کہ سر میں ریموو ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا۔ اور جن بچوں نے کر دی ہے وہ یہیں رہیں گے اسی کلاس میں، اور جنہوں نے نہیں کی وہ کر دیں ٹیسٹ اپلوڈ ہونے سے پہلے پہلے، کل ٹیسٹ اپلوڈ ہو جائے گا آپ کا، وہ ایپ آپ کو آٹومیٹکلی نکال دے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی منڈے میں ہی 7 بجے بھی فی الحال۔
सर टेस्ट का मुझे कुछ बता दे। बेटा कुछ नहीं करना है, 7 बजेंगे आपका जो क्लास टाइम होता है उसी टाइम आपका टेस्ट होगा। टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाना, वहां पे आपको सवाल मिलेगा, वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जौन सा ऑप्शन ठीक लगे उस पर टिक करके नेक्स्ट कर देना और आखिर में सबमिट कर देना। 1 घंटे का ही टेस्ट होता है, ठीक। बाकी कोई डाउट है तो आपके पास नंबर है, उस पर आप बात कर लीजिएगा। टेस्ट उसी का होगा जो फीस दे चुका है।